اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچر کے سلسلے میں آج ایک بہت اہم ٹاپک ملائکہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں ڈسکس کیا جائے گا۔ ملائکہ کے دو مادے ہیں، روٹس، ایک تو حمزہ لام کاف اور دوسرا میم لام کاف، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ہے دو اس کی، میم لام کاف یعنی قوت اور ایک پیغام پہنچانا۔ ان دونوں چیزوں کو ملک یا ملائکہ کہتے ہیں۔ یہ کمیونیکیٹ کرنے کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ عام الفاظ میں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیج آم کی گٹلی کا جو ہے بودیا، پہلے ایک شگوفہ نکلتا ہے، پھر پودا۔ اب یہ چیز کہ ایسے پتے بنانا، ایسی شاخیں بنانا، اس میں اس قسم کا پھل لانا، ایسی خوشبو اور ذائقہ، اس میں یہ خاصیت پیدا کرنا، یہ پیغام، یہ قوتیں ان کو پہنچاتی رہتی ہیں کہ یوں کرو یوں کرو۔ اب ملائکہ کو خصوصیت یہ ہے کہ لم تروہا 9/26 وہ عام محسوسات میں نہیں آتے، یعنی یہ کائنات میں سارا سلسلہ یوں ہی اتفاقاً نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ وہ پیغامات ہیں جو ان تک پہنچائے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ہنگامی طور پر ہوتا تو کبھی جامن کی گھٹنی میں سے ککر پیدا ہو جاتا اور کبھی انگور۔ پیغام کے بغیر قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ جسم انسانی سے ماورا نفس انسانی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو فیصلہ کرتا ہے تو بڑی تیزی سے اندر سے فیصلہ کرتا ہے، اس کی رفتار کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر کے تغیرات حیران کن ہیں، کبھی پانی کا گلاس اٹھاتا ہے، کبھی پی لیتا ہے۔ یہ جو میرے مائنڈ کا فیصلہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس تو ادھر آ کر ختم ہو گئی، کیونکہ یہ طبیعی تھا ہی نہیں۔ کائنات کے ذرے کے علاوہ انسانی جسم کے پیکر کو حکم دینے والے اس فنکشن کو قرآن نے ملائکہ قرار دیا ہے۔ سائنس تو یہ بتا نہیں سکی کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے پانی کا گلاس اٹھانا ہے یا تھپڑ مارنا ہے، یہ تو فزیکل اس کی بات ہے، سیلف کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ تو فزیکل سیلف کی بات ہی نہیں۔ اس نے کسی کا حکم ماننا ہے، اور حکم دینے والا کون ہے، وہ حکم اس کو کون پہنچاتا ہے اور کیسے پہنچاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اندر ایک کمیونیکیشن کرنے والی قوت ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے انہی کو تو ہم ملائکہ کہتے ہیں، جن کو لم تروہا تم نہیں دیکھ سکتے آنکھوں سے، ٹھیک ہے۔ اس محسوس کائنات کے اندر اس کی جو کار فرمائی ہے وہ ساری ان قوتوں کے ذریعے جو اللہ نے پیدا کر رکھی، جو ہمارے محسوسات کے دائرے میں آتی ہی نہیں، ان کو ملائکہ کہہ کر پکارتا ہے۔ ملائکہ کے بنیادی معنوں میں کمیونیکیشن یعنی پیغام رسانی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اس کے ساتھ الملائکہ تر رسولہ کہا ہے، 35/1، یعنی پیغام رسانی کی خصوصیت بتا دی ان کی، ملائکہ کی۔ اب یہ تیزی سے پہنچانے والی چیز تھی، اسے سمجھانے کے لیے کہا اولی اجنحہ، 35/1، اجنحہ قواعد الجناح ہے، یہ جہاں سے ہم نے فرشتے کا مخصوص تصور لیا۔ جناح ان کے کسی شے کے دونوں سائڈز کو کہتے ہیں، جانبین یا ادھر کا ادھر پہلو، اس لیے انسان کے دونوں بازو کو بھی جناح کہتے ہیں، پرندے کے دونوں پروں کو بھی، خود حفاظت کے معنی بھی ہیں۔ اب جس طرح انا فی جنائی، میں تو اس کی حفاظت میں ہوں، یعنی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا وخبت جناح کا للمؤمنین، 15/88، یعنی رفقا کے سر پر دست شفقت رکھو۔ اب اس کے مجازی معنی ہے حفاظت والی چیز، جناح یعنی وہ چیز جو حفاظت کے لیے استعمال ہو، تخریب کے لیے نہیں۔ اس کی جمع جو ہے اجنحہ ہے، یعنی حفاظت میں لینے کی بہت سی چیزیں ہیں، ہر ایک کے اندر 2 3 اور 4 مختلف چیزیں جو ہیں خواص ہوتے ہیں، یہ پیمانوں کے متعلق ہوتے ہیں، یعنی ذرے کے برابر سنکھیا اگر ڈاکٹر دے تو توانائی دیتا ہے، وہی سنکھیا کی مقدار اگر بڑھ جائے تو موت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ مقدار کا فرق ہے، یہ پیمانے کا فرق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہا کہ یہ چیز پیمانوں کے مطابق ہوتی ہے، تم ریسرچ کر کے معلوم کر سکتے ہو کہ مقدار کتنی ہے۔ مثلا یہ کہ سنکھیا اتنا کھانے سے مہلک اور اتنا کھانے سے توانائی دیتا ہے، اتنا پانی پینے سے زندگی بنتی ہے۔ یہ تمام پیمانے جو ہیں غیر متبدل ہیں، امیوٹیبل ہیں۔ عالم امر سے عالم خلق کی طرف مختلف منازل کی انگنت قوتوں کا نزول۔ ملائکہ کے بارے میں کہا فل مدابرات امرا، ٹھیک ہے، 79/5، یعنی عالم امر جو خلق سے پہلے ہے، جہاں ساری چیزوں کی ڈائریکشن مقرر ہوتی ہے، وہاں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عالم میں خلق میں آ کے یہ چیزیں جو ہیں قوانین کی پابند ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ بھی ان کی پابندی کرتا ہے اور ان قوانین کو نہیں چینج کرتا۔
فالمدبرات امرا ملائکہ ہے، یعنی تخلیق کر دی کس کی؟ یتنزل الامر بینہن 65/12 ارض و سما میں ہم اپنا امر یعنی ڈائریکشنز ان کو بھیجتے چلے جاتے ہیں کہ یہ امر آ گیا، اس سمت کو جا کر اس شے نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے، تو اس طرح سے کوئی پہنچانے والا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہے فالمدبرات امرا، ٹھیک ہے، یتنزل امرا بینہن، ٹھیک ہے، کائنات کے اندر ہم اپنا ہم نازل کرتے چلے جاتے ہیں، بھیجتے چلے جاتے ہیں، اس عمل کو جو ہماری فالو اپ کرنے والی قوت ہے انہی کو ملائکہ کہتے ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہے؟ یفعلون ما یؤمرون 66/6 ہمارے امر کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، کارگاہ کائنات متحرک کا ارتقاء جاری ہے، اس کو جاری رکھنے کے لیے ہم اپنا امر بھیجتے ہیں کہ کس شے کو کیا بننا ہے، اس بیج کو آم کا درخت بننا ہے، یہ ڈائریکشن ہم نے ہر شے کے اندر رکھ دی ہے۔ ان ڈائریکشنز کو جو فالو اپ کرنے والی قوت ہے انہی کو ملائکہ کہتے ہیں۔ کوئی یہ خاصیت کی مالک ہوتی ہے، کوئی متعدد یفعلون یہ ما یؤمرون، اس طرح سے اپنی تخلیقی چیزوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ان مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے جو کہ اللہ نے مقرر کر دی ہیں عالم خلق میں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا، اور ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ان قوانین میں۔ یہ تمام فطرت کے قوانین معلوم کیے جا سکتے ہیں، تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ شین کے الفاظ میں قرآن نے اپنے طور پر آدم کے قصے کو تمثیلی انداز میں بیان کیا، یعنی یہ ذکر جو ہے فطرت کی کاز اور ایفیکٹ معلوم کرے گا، یہ فطرت کے تمام قوانین کا، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے، اب اس بھاپ سے اسٹیم انجن بنا کر ہزاروں ٹن وزن کو کئی میل کی رفتار سے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ آدم نے ان تمام قوتوں کو قابو کر لیا اور وہ ساری اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسجد آدم الا ابلیس والی بات ہے، اس میں ہر چیز جو ہے ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب کسی کے سامنے جتنے ملائکہ زیادہ سجدہ ریز ہوں گے اتنے ہی وہ مقام آدمیت پر پہنچ جائے گا۔ مومن سے پہلے مقام آدم کا حصول ضروری ہے۔ ان فطرت کی قوت کو تسخیر کر کے وما ینفع الناس 13/17 کے لیے استعمال کرے گا، تو یہ مقام مومن کا ہوگا۔ اللہ کی اقدار کے تحت ان قوتوں کو استعمال کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ ان قوتوں کو کائنات کے حسن کو ہنسی سے ہنسی تر بنانا یہ اعمال صالح کہلاتا ہے۔ ملائکہ عالم امر والے اور عاملین عرش خداوندی کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ عالم امر جہاں یہ پروگرام بنتے ہیں، قوانین طے ہوتے ہیں، ملائکہ کا یہ حصہ قرآن کی روح سے عالم امر سے متعلق ہے جس سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ملائکہ کا دوسرا حصہ جو عالم محسوسات یعنی کریشن، یہ جو ہماری دنیا ہے، یعنی وہ چیز جب عالم محسوسات میں آتی ہے تو پھر بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے سے قرآن میں جہاں جہاں ملائکہ آیا ہے وہاں بات سمجھ میں آتی ہے۔ ملائکہ میں سے وہ جو اللہ کا امر یا وحی لاتے ہیں وہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں، یہ حصہ عالم امر سے ہے جو ہماری ادراک سے ماورا ہے، یہ میٹافزیکل ہے، لیکن جو کائنات سے متعلق ہے تو غور و غور سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب حاملین عرش خداوندی کون سے؟ وترال ملائکۃ حفینہ من حول العرش یسبحون بحمد ربہم 39/75، یعنی یہ وہ ملائکہ ہیں جن کو تم دیکھ سکتے ہو، ترال ملائکہ تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ملائکہ نصرت اور تکمیل کے لیے بدر حنین کے میدانوں میں آئے تھے وہ تھے جنودم لم تروہا 9/26 الذین یحملون عرش ومن حولہ، ٹھیک ہے، وہاں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ ہے 40/7، یعنی عرش اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ ملائکہ، یعنی وہ جماعت جو اللہ کے اقتدار کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اٹھتی ہے ان کی بات ہے۔ یہ جماعت ٹھیک ہے اقتدار اعلیٰ کی حامل ہوتی ہے اللہ کی، وہ خود عرش پر نہیں بیٹھتی، یعنی جو اس نظام کو نافذ کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کیسی حسین اصطلاح ہے کہ عرش کے اوپر تخت کے اوپر یہ خود نہیں بیٹھتے، یہ جماعت اس تخت کو اٹھائے ہوئے ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اس کے نظام ربوبیت کو عام کرنے کے لیے رات دن اپنی تمام کاوشوں سے نافذ کرتی ہے، تو لوگوں کی زبان سے واہ واہ نکل جاتی ہے۔ وہ یؤمنون بھی اس کی صداقتوں پر پورا ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے پھر ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے تو اس لیے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، تو اپنا ٹاپک جو ہے تو وہ ملائکہ تک ہم لے آتے ہیں جی کہ ملائکہ ہیں کیا اور یہ کیا کرتے ہیں۔ اب پچھلی دفعہ میں نے جو بتایا نا کہ ملائکہ کی مختلف جو خصوصیات ہیں تو یہ وہ اس آیت میں ہے، یہ آیت 35/1 ہے۔ الحمدللہ
ہے فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی و ثلاث و ربع، ٹھیک ہے، یزید فی الخلق ما یشاء۔ الحمدللہ یہ کائنات اور اس کی تحقیق جو جمالیات اور افادیت کا حسین شاہکار ہے، جو بھی ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو اس کی زبان پر جو ہے کلمات تحسین آ جائیں گی۔ تمام اشیاء جمالیاتی اور افادی پہلو ان کو صرف حامدون ہی بنظر تحسین دیکھ سکتے ہیں، اور وہ سائنسدان یعنی مومن ہی ہو سکتے ہیں جو حامدون ہیں۔ وہ اس محسوس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، کوئی ذہن انسانی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے آگے جا سکے، اس لیے اسے اتفاق کہہ دیتے ہیں۔ یزید و فی خلق ما یشاء، عدم سے وجود میں لایا، پھر بیکار نہیں بیٹھ گئے بلکہ مزید تخلیقات میں نئے نئے اضافے کرتا رہتا ہے، نہ وہ تھکا ہے نہ سویا ہے۔ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، 2/255، نیند تو ایک طرف سے اونگ بھی نہیں آتی۔ والحی یا قیوم ہے وہ 2/255، وہ تو خود زندہ ہے، قائم ہے، اور دوسروں کو بھی زندگی اور ثبات عطا کرنے والی ہستی ہے۔ ملائکہ قرآن محسوس دیکھیں، قرآن جو ہے آپ کو پرسیپشن سے کنسیپشن کی طرف لے جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، قرآن محسوسات سے غیر محسوسات کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملائکہ کا ترجمہ یہ فرشتہ فرستادہ کو موڑ کر فارسی زبان کا فرشتہ بنا لیا۔ اب جو چیز ادراک میں نہ آئے، صرف خیال سے آ سکتا ہے، ایبسٹریکٹ قسم کا، مثلا توانائی، اپنی جان، یہ خیال جو غیر محسوس ہو۔ محسوسات کا خوگر انسان لباس مجاز میں دیکھ کر ہی سجدہ کرتا ہے۔ قرآن اس سے بہت اونچا لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ قانون اور نظریے کو سمجھے، تمام محسوسات اور غیر محسوسات کے بنانے والے کو سمجھ، پھر اس کو سجدہ کر جس نے محسوسات اور غیر محسوسات کو بنایا۔ یہ تمام غیر محسوسات کو بنایا، خود ان سے بھی بلند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ محسوسات کو دیکھ کر سجدہ کرنا تو پستی کی علامت ہے۔ موسیقی کا سر اور پھول کی رنگینیاں جو ذہن میں بشاشت پیدا کرتی ہیں، یہ محسوسات ہے، آپ اسے ایکسپلین کر نہیں سکتے۔ محسوسات کے خوگر انسان نے ان فرشتوں کو دیوی دیوتا کی شکل میں ڈالا۔ قرآن نے کہا لم تروہا 33/9 کہ محسوسات کے اندر نہیں آتے، صرف ان کا وجود بتایا جو قوت پانی کو بھاپ اور برف بنا دے۔ قرآن نے اسے بھی ملائکہ کہا ہے۔ ملائکہ کا لفظ ان میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ مادے ہوتے ہیں۔ ملائکہ کے بھی 2 مادے ہیں، جس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ کا یعنی پیغام رسانی کمیونیکیشن، اور دوسرا ملائکہ قوت والی مخلوق، دونوں معنی اس ایک لفظ میں موجود ہے۔ آم کا بیج بویا، شگوفہ نکلا، پودا بنا، تو اس کو درجہ بدرجہ کون بتا رہا ہے کہ ایسے پتے، ایسی شاخیں اور یہ پھل پیدا کر۔ جامن میں اس قسم کا اگانا، خوشبو اور ذائقہ پیدا کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہماری قوتیں ان کو کمیونیکیٹ کرتی رہتی ہیں۔ یہ ان ملائکہ کی صفات ہیں جو لم تروہا، تمہارے عالم میں محسوسات میں بات نہیں آ سکتی۔ اگر یہ ہنگامی طور پر ہوتا تو کبھی جامن کی گوٹلی میں سے کیکر اور آم میں سے انگور لگنے شروع ہو جاتے۔ اب میسیجز، یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ ذرا قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ پیغام کے مسئلے سمجھے بغیر قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جسم انسان کو حکمران، جسم انسانی کا حکمران یہ مائنڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ جسم سے الگ ہے۔ جسم کا کوئی حصہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ کچھ اور ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد جو بڑی تیزی سے کام کرتا ہے، اس تیزی کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کیا ہے جو پیغام رسانی کا کام کرتی ہے؟ ہاتھ کو کہو کہ یہ کرے، سائنس ادھر آ کر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو طبیعی تھا ہی نہیں۔ فزیکل سائنس تو یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے گلاس کو اٹھانا ہے، اسے تھپڑ مار رہے، تو فزیکل سیلف کا کام ہی نہیں ہے۔ وہ حکم دینے والا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ابلاغ، ایک قوت ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کہتے ہیں یہی تو ملائکہ ہے، نہیں کو ہم لم تروہ کہتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس محسوس کائنات میں ساری کار فرمائی انہی قوتوں کے ذریعے سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ ہمارے محسوسات کے دائرے سے مابرا ہیں۔ ملائکہ کے بنیادی معنی یہ پیغام رسانی، ٹھیک ہے۔ الملائکۃ رسلا کہا، اولی اجنحہ، ٹھیک ہے، اجنحہ یعنی جمع ہے جناحوں کی، یعنی جس یہ سایہ، حفاظت، خصوصیات، تو مجازی معنی قوت جو حفاظت کے لیے استعمال ہو، نہ کہ تخریب کے لیے۔ سمجھ گئے؟ ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، یہ جو آیت کہہ رہی ہے۔ رسولن مثلا و ثلاثہ و ربع، 2 2 3 3 اور 4 4، جی ٹھیک ہے، اس میں خصوصیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خواص جو پیمانوں کے متعلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ذرے کے برابر سنکھیا توانائی اور زندگی، اگر پیمانہ زیادہ ہوا تو موت کا باعث۔ پانی ممد حیات، مگر انسان اس میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے۔ اب فرق مقدار کا ہے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اللہ نے ساری چیزوں کے لیے پیمانے مقرر کر دیے. اب چونکہ یہ پیمانے بنا دیے ہیں تو خود ریسرچ کر کے مقدار کا معین متعین کرو. عالم امر سے عالم خلف کی طرح مختلف منازل کے لیے ان گن قوتوں کو نزول. ملائکہ کے متعلق کہا فالمدبرات امرا 79/5 اللہ کے امر کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہیں. ان کو تخلیق کر دیا. یتنزل الامر بینہن 65/12 ارض و سماوات میں ہمارا امر بھیجتے چلے جاتے. ان امور کو پہنچانے والی یہ قوت فالمدبرات امرا ہیں. امور کو بھیجے چلے جاتے. ان کو ملائکہ فالو اپ کرتے ہیں. ان کی خصوصیت یہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ٹھیک ہے جی. 18/50 16/50 اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے بلکہ اس امر کے مطابق جو ان کے اندر انگرین کر دیا ہے. مومن سے پہلے مقام آدم کو اصول بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو با آدم نہ رسید خدا چھ میں جوئی. پہلے تو آدم بنو نا, تو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب جی آگے ہم اس پہ ملائکہ کائناتی قوتیں جو ہیں یہ فزیکل لاز جو ہے ہمارے پیغام رساں قوتیں بتا چکے. وقت کا تقاضا بھی جو ہے قرآن ان کو بھی ملائکہ کہتا ہے. سمجھ گئے جی. یہ وہ بات ہے الملائکہ تھا. اس بات اور بتا چکو. ٹھیک ہے. مثلا سورج کا اپنے وقت پر روشنی دینا, چاند, بارش, ہوائیں, شجر, غرضی کے انسانی جسم کے اندر تمام نظام کا مواصلاتی نظام یہ تمام غیر محسوس قوتیں چلا رہی ہیں. یہ فطرت کی تمام قوتیں ایٹم کے ذرے سے لے کر تمام کرو سمیت ملائکہ کے زمرے میں آتی ہے. ملائکہ کا دوسرا حصہ غیر محسوس عالم امر کا ہے. یہ حصہ ہمارے ادراک سے ماورا ہے. جب محسوسات کی دنیا میں آئے